الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ سجدہ صاحب کرتے ہوئے عبدہ و رسولوں پر سجدہ صاحب کرنا تھا، مگر سجدہ صاحب بھی اس جگہ بھول گیا اور آگے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ میرے اوپر تو سجدہ صاحب واجب تھا اور عبد و رسولوں پر میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا، اب تو میں آگے نکل آیا ہوں، تو تذبذب کا شکار ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب کے وہ 3 طریقے بیان کر دیے جائیں جن کو صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی خان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں در مختار وغیرہ کتب فقہ کے حوالے سے تحریر فرمایا۔ ان میں سے ایک طریقہ تو افضل ہے کہ اس میں فضیلت اور ثواب زیادہ ہے، اور 2 طریقے محض جائز ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے سجدہ صاحب کیا جائے نماز درست ہو جائے گی اور نماز میں ہونے والی غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ جاننا چاہیے نماز میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب، کچھ سنت اور کچھ مستحب۔ جب مومن مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو نماز درست طریقے سے ادا کر سکے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی فرض رکن رہ گیا تو نماز لوٹانا واجب ہے، اور اگر کوئی واجب رہ گیا یا واجب کی ادائیگی میں شدید غلطی ہو گئی تو سجدہ صاحب کرنے سے غلطی کا ازالہ ہو جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے ہوئے کوئی سنت عمل رہ گیا تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی مواخذہ کیا جائے گا، بلکہ نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کی کوئی سنت جان بوجھ کر عادتاً چھوڑ دیتا ہے تو وہ تمام نمازیں لوٹانا واجب ہوتی ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی مستحب عمل چھوڑنے کا عادی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز کے ثواب میں ضرور کمی ہو جائے گی، مگر نماز درست قرار پائے گی۔ سجدہ صاحب کرنے کے 3 طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، جب تشہد بیٹھے اور التحیات للہ والصلوات تو پڑھے اور عبدہ و رسولہ پر سجدہ صاحب کرنے کی بجائے درود ابراہیمی بھی پڑھے جان بوجھ کر، اور دعائے ابراہیمی بھی پڑھ لے۔ اس کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ تشہد بیٹھ کر التحیات للہ سے شروع کرے۔ عبدہ و رسولہ پر پہنچے تو جان بوجھ کر درود ابراہیمی بھی پڑھے اور دعا ابراہیمی یا کوئی اور دعا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، جسے دعائے ماثورہ کہا جاتا ہے، وہ پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دے۔ یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ تشہد پڑھتے ہوئے التحیات للہ سے شروع کرے اور آخر تک دعا بھی پڑھ لے، پھر دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر التحیات للہ سے شروع کر کے آخر دعا تک پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر دے۔ تو یہ افضل ترین طریقہ ہے
اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عبد و رسولوں پر پہنچ کر سجدہ سہو کرنے کی بجائے اگر درود پڑھنا شروع کر دیا تو اسے درود شریف چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لے اور آگے دعا ابراہیمی یا کوئی معصور مسنون دعا پڑھے، اور ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے دوبارہ مکمل تشہد پڑھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول مکمل تشہد دعا تک یعنی التحیات للہ سے آخر دعا یعنی یوم یقوم الحساب تک یا کوئی اور مسنون دعا پڑھے، پھر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے اور عبد و رسول تک پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں رائج ہے، اسے ہر خاص و عام جانتا ہے، وہ یہ کہ عبد و رسول تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں، پھر دوبارہ تحیات للہ سے لے کر آخر دعا تک پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے۔ ان تینوں طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی عمل کیا جائے گا نماز درست ہو جائے گی اور نماز کے اندر ہونے والی غلطی کا ازالہ ہو جائے گا، جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔